کابل اور افغانستان میں طالبان کی واپسی پورے جنوبی ایشیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ تشویش کا باعث ہونی چاہیے، کیونکہ طالبان ایک ڈارک فورس ہے اور اسے جمہوریت، صنفی مساوات، سماجی انصاف اور پلورالزم یعنی تکثیریت، اس قسم کے کانسیپٹ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے ایک ایسی آئیڈیالوجی، نظریات کو اختیار کیا ہے جو انتہائی دقیانوس ہیں، اور ان کے پاس موجودہ دنیا میں کس طریقے سے حکومت کی جانی چاہیے، کس طریقے سے سماج کی تشکیل ہو، سوسائٹی کی تعمیر ہو، اس کے کوئی نظریات ان کے پاس نہیں پائے جاتے، لہٰذا یہ پورے علاقے کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے گزشتہ 20 برسوں میں جب وہ افغانستان امریکی بالادستی کے تحت وہاں پر انتخابات بھی ہوئے، پارلیمنٹ بھی بنائی گئی وغیرہ وغیرہ، ایسا لگتا ہے کہ وہاں جمہوریت کوئی جڑ نہیں پکڑ سکی ہے نا، اور وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی اس کا کیا بنا، کس طریقے سے 4 بار الیکٹ ہونے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹیو ہونے سے قاصر رہ گئی، اور پوری کی پوری افغان نیشنل فورس جس کی تعداد تقریباً 3 لاکھ بتائی جاتی ہے، وہ کس طریقے سے پسپا ہو گئی محض 10 دنوں کے اندر۔ یہ اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ وہاں پر 20 برسوں میں کوئی قابل قدر کام جو جمہوریت کو مضبوط کرتا، جو ایک نیشنل گورنمنٹ کو مضبوط کرتا، ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کرتا، ایسا کچھ وہاں پر نہیں ہو سکا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی اطلاعات ملتی رہی ہیں، افغانستان دنیا میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو مختلف ممالک میں کرپشن اور بدعنوانی کا ایک اشارہ دیتا ہے، اس میں افغانستان اور عراق جو دونوں ہی امریکی بالادستی کے تحت تقریباً 2 ڈیکیڈ سے ہیں، وہاں پر کرپشن کا دورہ رہا ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ افغانستان کے جو سابق صدر غنی اشرف وہاں سے فرار ہوتے ہوئے ہیلی کاپٹر اور کاروں اور ہوائی جہاز کو ڈالروں سے بھر کر لے گئے ہیں، اس سے اس بات کا اندیا ملتا ہے کرپشن بہت کا دورہ رہا، وہاں پر بہت کامن پلیس تھا کرپشن، اور وہاں کی جو چھوٹی سی رولنگ کلک تھی، اس نے تمام تر امریکی سرمایہ جو تھا اس کا بڑا حصہ خود اپنی تعیش پر، اپنی عیاشانہ زندگی پر اور اپنے آپ کو کابل میں بالادست رکھنے کے لیے استعمال کیا، اور ملک کے اندرون میں جمہوریت اور حکومت کا اسٹرکچر جو ہے وہ فوراً ہی کولیپس ہو گیا، فوراً ہی منہدم ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ملک کو کسی ایک بڑی طاقت کی بالادستی کے تحت نہ تو اسے جمہوریت سے آشنا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی تعمیر و تشکیل کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، جس میں سوسائٹی میں تعلیم کا فروغ ہونا چاہیے، آج کل کے جو نظریات ہیں، صنفی مساوات ہیں، معاشی عدم مساوات کو ختم کرنے کا پروسیس ہے، اور جمہوریت کو جڑ پکڑنے کے لیے جو عوام میں بیداری اور شعور کی آگہی، ان سب کا جو ایک پروسیس ہے وہاں پر عمل میں نہیں آ سکا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 10 دنوں کے طالبان کی پیش رفت کے بعد حکومت کی گرفت جو ہے وہ کابل میں بھی ڈھیلی پڑ گئی، اور حکومتی جو فورسز تھیں وہ پسپا ہو گئیں۔ اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ ملک میں کوئی حقیقی جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہیں سکی ہے، جڑ نہیں پکڑ سکی ہے۔ اب چند سوالات ہیں جو ہمارے سامنے بہت امپورٹنٹ ہیں اور سامنے آئیں گے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں گے، کیونکہ ایز اے نیشن وچ از اے پارٹ آف سارک وچ از اے ممبر آف دا UNO، سمجھ رہے ہیں، اور مختلف علاقائی تنظیموں کے ساتھ افغانستان ایک رکن کی حیثیت سے جڑا ہوا ہے، تو کیا طالبان بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 20 برسوں میں بلا مبالغہ وہاں پر صنفی مساوات کا جو نظریہ ہے وہ کافی ترقی کیا ہے، اور
خواتین کے لیے اسکول قائم کیے گئے، خواتین کی صحت پر توجہ دی گئی، بہت سی خواتین جو ہے پارلیمنٹ کی ممبر بنی، تقریباً 30 خواتین جو ہے ان کے لیے سیٹس وہاں ریزرو کی گئی تھیں. تو کیا طالبان اپنی سابقہ صنفی عدم مساوات کی پالیسی پر، جنڈر انجسٹس کی پالیسی پر دوبارہ گامزن ہوں گے؟ ایک سوال وہاں پر اٹھتا ہے. اور کیا خواتین کو پبلک اسپیس سے باہر رکھا جائے گا؟ پھر یہ کہ افغان نیشنل پارلیمنٹ جو پچھلے 20 سال میں 4 بار الیکٹ ہوئی ہے، جس کے ممبروں کی تعداد مجھے یقینی طور پر تو نہیں معلوم ہے، لیکن تقریباً 250 سے زیادہ ممبر ہوتے ہیں. تو کیا یہ اس پارلیمنٹ کا کیا بنے گا اور اس کو کون سی حیثیت حاصل ہوگی نئے ڈسپنسیشن میں؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے. پھر پاکستان اور ایران کے ساتھ طالبانی افغانستان کی پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کے کافی ایتھنک ریلیشنز ہیں، کافی لسانی اور کلچرل ریلیشنز ہیں. تو پاکستان اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کا کیا بنے گا، یہ ایک سوال ہے. پھر یہ کہ افغانستان ایک مونولیتھک نیشن نہیں ہے، یعنی اب یکرنگا نیشن نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کافی نسلی رنگا رنگی پائی جاتی ہے. کلچرل رنگا، وہاں پہ ہزاراز بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، ازبیک بھی ہیں. ہزارہ جو ہیں وہ شیعہ ہیں زیادہ تر، اور مختلف قسم کے قومیں وہاں بستی ہیں. تو اس پوری قوم کو جڑا رکھنے کے لیے، مربوط رکھنے کے لیے وہاں پر کلچرل ہوموجینٹی یا کلچرل ڈائیورسٹی کو کیسے ٹالریٹ کیا جائے گا، کیسے برداشت کیا جائے گا، ایک بڑا سوال ہے. پھر ایک افیم کی کاشت، اوپیم کی کاشت کے سلسلے میں طالبان کا کیا رویہ ہوگا، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ ہندوستان سے افغانستان کے تعلقات کافی قدیم ہیں، صدیوں سے ہیں. مغلوی افغانستان کے روٹ کے ذریعے سے ہی ہندوستان کو آئے تھے، اور دیگر بھی جب بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے لوگ، چاہے وہ آرینس ہوں یا کوئی دوسری قوم ہیں، وہ افغانستان کے راستے سے ہی ہندوستان آئے تھے. تو ان تعلقات کا کیا بنے گا؟ پچھلے 20 سالوں میں ہندوستان نے وہاں پہ کافی اپنا سرمایہ جو ہے اسے صرف کیا ہے. جیسے ایک سلما ڈیم بنایا گیا جو کئی ہزار کروڑ روپے کے مالی تعاون سے جو ہے تیار کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں ہندوستان کے ٹیکنیکل نو ہاؤ رکھنے والے اور کنسلٹنٹ لوگ وہاں پر بحال ہیں، تعینات ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ واپس آ سکیں گے؟ کیا ان کو برقرار رکھا جائے گا یا واپس بھیج دیا جائے گا؟ خود پارلیمنٹ کابل میں افغانستانی پارلیمنٹ جو ہے اس کی بلڈنگ ہندوستان والوں نے بنائی ہے. تو ہندوستان سے ان کی تعلقات کی روش کیا ہوگی، کیا صورت بنے گی جس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے؟ کیونکہ ہندوستان افغانستان پر کافی توجہ دیتا ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہندوستان کا رویہ رہا ہے، اس کے جلو میں ہندوستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنا دوست رکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تمام چیزیں، یہ عوامل ایسے ہیں جو ہم کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ نیا افغانستان کیسا ہوگا. اور اب جب کہ وہ گریو یارڈ آف ایمپائرز بن چکا ہے، دو بڑی دنیا کی طاقتوں کا قبرستان بن چکا ہے، اب اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ کوئی اور ملک وہاں در انداز ہوگا اور طالبان کا جو نیا دور شروع ہوگا وہ ممکن ہے کافی دیر پا ثابت ہو. تو اس نئے افغانستان میں صنفی مساوات کی جانب، جمہوریت کو پروان چڑھانے کی جانب، معاشی اور طبی اور تعلیمی ترقی کی جانب طالبان کون سا رویہ اپنائیں گے؟ کیا یہ وہی طالبان ہوں گے جنہوں نے 96 سے 2001 تک وہاں پر حکومت کی تھی، یا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یہ تمام چیزیں ابھی غیر یقینی کی کیفیت سے گزر رہی ہیں، اور پتہ نہیں کہ اس کی ان تمام کی جانب افغانستان کی نئی حکومت کا رویہ کیا ہوگا. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو طالبان سے گفتگو جاری رکھنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ بہرحال وہ فی الوقت زیر حکومت ہے نا، اور اگر ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اسے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. دنیا میں تمام مسائل جو ہیں وہ فوجی بالادستی کے ذریعے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے 40 برسوں میں. 1979 میں روس کی دراندازی وہاں ہوئی تھی، پھر 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنی بالادستی قائم کی. لیکن یہ دو بڑی دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہاں پر
کوئی بہت دیر بعد تبدیلی نہیں لا سکی. تو لہٰذا افغانستان کو سمجھنا اور ان عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو سمجھنا ہے بہت ضروری ہوگا ہمارے لیے. اور تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کو کافی زک اٹھانی پڑی ہے پہلے طالبان کے دور میں. جب 96 سے 2001 ہوئے تھے، ہمارا ایک جہاز انہوں نے اغوا کیا تھا اور اسے وہاں پر لے جایا گیا تھا، اور طالبان سے گفتگو کے بعد ہی وہ جہاز جو ہے وہ ریلیز کیا گیا اور اغوا کنندگان کو ہندوستان رہا کر کے واپس لانے میں کامیاب ہوا تھا. تو لہٰذا بات چیت کے ذریعے سے ہی اس بات کو اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس نئی حکومت کو، جو بہرحال اب پاور میں رہے گی اور جلدی اس کے وہاں سے زوال کا انڈیا نہیں ملتا ہے، تو اس سے گفتگو جاری رکھنا چاہیے. یقیناً خطرناک بات ہے کیونکہ طالبان ایک ڈارک فورس ہے. ابھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے رویے میں کتنی تبدیلی آئی ہے، ان کے نظریات میں کتنی تبدیلی آئی. گرچہ مسٹر برادر نے یہ بات تو کہی ہے کہ ہم تمام بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں گے، لیکن جیسا کہ پہلے سے ہمیں ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، پچھلی بار ہمیں کافی زک اٹھانی پڑی تھی ہمارا جہاز جب اغوا ہوا تھا انڈین ایئر لائنس کا. تو اس لیے تعلقات کو بحال رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے رویے میں کوئی تبدیلی لا سکیں. آپ کو بتا دوں کہ ابھی 2 سال قبل ہی امریکہ میں ہی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں یہ شہرزاد اور عسکری نام کے 2 افراد نے ایک ریسرچ اسٹڈی کی، ایک تحقیقی مطالعہ کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں زیادہ تر اسلامی اصول مغربی ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ برتتی ہیں، جبکہ مسلم ممالک میں اسلامی اصولوں کو نہیں برتا جا رہا ہے. مثلا یہ کہ صنفی مساوات ہے نا، معاشی عدم مساوات کو ختم کرنے کی کوشش، دنیا سے جہالت اور تاریکی اور عدم خواندگی ہے نا، ناخواندگی کو ختم کرنے کی کوشش، یہ تمام کی تمام ویسٹرن کنٹریز ہی میں ہوئی ہے. تو شہرزاد اور عسکری کی یہ جو اسٹڈی ہے وہ بتاتی ہے کہ دنیا کی جو بہترین ممالک جہاں پر اسلامی خطوط پر حکومتیں عامل ہیں وہ نیوزی لینڈ ہے، ڈنمارک ہے، امریکا ہے، اور خود امریکہ کی چند ریاستوں کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. نارویجین کنٹری، ناروے، سویڈن، فن لینڈ ہے، انگلینڈ ہے نا، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، جہاں پر ان تمام اسلامی خطوط پر عمل کیا جاتا ہے، جبکہ مسلم ممالک اس فہرست میں سب سے نیچے آتے ہیں. اور جن مسلم ممالک میں اسلامی خطوط اور رہنما خطوط پر عمل کیا جاتا ہے اس میں ترکی سر فہرست ہے، جو ایک یورپی ڈیموکریسی کے اصول پر عامل ہے. تو اس سے ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جذباتیت سے عاری ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ملک معاشی انصاف اور صنفی مساوات ان خطوط سے بے بہرا رہ کر ترقی نہیں کر سکتا ہے. ہم کو اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم ایک رولنگ کلک نہ قائم کریں، بلکہ عوام کو شعور کی بیداری کے ساتھ ایک حکومت کا حصہ دار بنائیں. آج جو ہے رولر اور سبجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کسی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. آج دنیا میں ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن، اکنامک پروگریس، ایجوکیشنل امپرومنٹ ہے نا، اور پیس اینڈ جسٹس، ہاؤ ٹو اسٹیبلش انڈیورنگ پیس اینڈ جسٹس، ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو اس چھوٹی سی طالبان کی پیش رفت پر تالیاں بجا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان اصولوں سے بے بہرا ہیں، ان اصولوں سے ناواقف ہیں جس سے دنیا میں دیر پا امن و انصاف قائم ہو سکتا ہے. سمجھتا ہوں کہ ہم کو جذباتیت سے عاری ہو کر سوچنے کی بے انتہا ضرورت ہے. دنیا کے معاملات جو ہیں وہ جذباتیت سے نہیں چلتے ہیں. دنیا میں وہ لوگ ہی دیر پا امن قائم کر سکتے ہیں، انصاف قائم کر سکتے ہیں، امن و انصاف دونوں قائم کر سکتے ہیں. پیس اینڈ جسٹس آر انٹر لنکڈ. اگر آپ جسٹس چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیس چاہتے ہیں تو اس کے لیے جسٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی بھی حکومت جو جسٹس پر یقین نہیں رکھتی، انصاف پر یقین نہیں رکھتی، وہ پیس نہیں دے سکتی ہے نا.
تو اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم دنیا کی تاریخ پر غور کریں. دنیا میں پچھلے 500 برسوں میں جو حکومتیں آئی ہیں، جو نیشنز مضبوط ہوئے ہیں، جن قوموں نے ترقی کی ہے، انہوں نے کن اصولوں پر عامل ہو کر دنیا میں دیر پا امن قائم کیا. اور ان تمام پر نظر ڈالنے سے محسوس ہوتا ہے کہ جو قومیں تکثیریت کو نظر انداز کریں گی، جو قومیں تعلیمی ترقی، معاشی ترقی کو نظر انداز کریں گی، جو قومیں صنفی مساوات سے چشم پوشی کریں گی، وہ یقیناً اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. ہمیں 1400 برس پہلے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجودہ دنیا پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں دیر پا امن کے لیے اور انصاف کے قیام کے لیے کون سی اصول ہیں جس پر ہمیں عامل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جذباتیت سے عاری ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے. وہ تمام قومیں جنہوں نے تعلیم پر توجہ دی، جنہوں نے شعور اور آگہی اور بیداری کا ایک کی مہم چلائی، جنہوں نے تعلیمی نظام کو ان اصولوں پر استوار کیا جس سے دنیا میں معاشی ترقی ہو سکتی ہے، جس سے لوگوں کو معاشی سکون اور آسودگی حاصل ہو سکتی ہے، ایسی ہی قومیں جو ہیں انہوں نے معاشی ترقی کی ہے. آپ امریکہ پر نظر ڈالیے، یورپ پر نظر ڈالیے، وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی قوم جو صرف اصلاح کی، جو کوئی بھی حکومت یا طاقت جو اصلاح کی قوت پہ یقین رکھتی ہے، وہ بہت دنوں تک عوام پر حکومت نہیں کر سکتی ہے.